ملک کے گلی کوچوں میں، اس ملک کے چوک چراہوں میں، بازاروں میں آگے لگی ہوں، خون بہہ رہا ہو. یہ اس کا ہدف ہے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو میں ایسی افراتفری پیدا کروں کہ جس سے ملک کا مزید نقصان. اور دیکھیے 126 دن کے دھرنوں کے بعد جب چینی صدر کا دورہ منسوخ کرنا پڑا، اب دوبارہ ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، معیشت کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ 25 تاریخ کی ڈیٹ کا چناؤ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ یہ اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے، اس کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے، یہ اپنے مفاد کی خاطر، اپنی انا کی خاطر یہ ملک کو بھی داؤ پر لگا سکتا ہے. یہ اس طرح کا شخص ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو عام شہری ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کو کیا مشکلات درپیش ہیں اور وہ کس کی وجہ سے درپیش ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب، جنہوں نے آئین شکنی کے نئے ریکارڈ قائم کیے اس ملک کے اندر، وہ ماضی میں جب دھرنے ہو رہے تھے تو ان کی ایک کال ریکارڈ سامنے آئی جس میں وہ وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، موجودہ وزیر اعظم کو موجودہ صدر مبارکباد پیش کر رہا ہے کہ پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا، اور جس طریقے سے لوگ وہاں گھسے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی، وہ پوری دنیا نے دیکھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو سڑک کے اوپر گھسیٹا گیا، ڈنڈوں سے مارا گیا. وہ تو شکر ہے کہ وہاں اہلکار موجود تھے اور ان کی موجودگی کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، ورنہ اس ایس ایس پی عصمت اللہ جنیجو کو جان سے جانا پڑتا. تو اس وقت ہم نے اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر، اپنے تمام ایلائز کے ساتھ بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا جا رہا ہے، اور اس پر فوری عمل درآمد کرایا جائے گا. اور یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ رات جو افسوسناک واقعہ ہوا، ہمارے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، ہمارے پاس اضلاع سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جب ہجوم اکٹھا ہو تو وہاں پر فائرنگ کر کے ایک افراتفری کی صورتحال پیدا کی جائے اور امن امان خراب ہو، لاشیں گریں، اور عمران نیازی جو ہے اس کی انا اور اس کی ضد کے پیچھے لوگوں کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے. کیا قصور تھا کمال احمد کا جس کو رات شہید کیا گیا؟ وہ گھر کے باہر کھڑا تھا، گھر میں داخل نہیں ہوا. آپ کیا جواب دیں گے اس کے 5 بچوں کو؟ ایک بیٹا اس کا 8 ماہ کا ہے. آپ کو بالکل بھی خیال نہیں آتا؟ آپ کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے؟ اقتدار کی ہوس میں آپ اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کے لوگ سرے عام باوردی پولیس والوں پر گولیاں برسا رہے ہیں. آپ نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کیا، معیشت آپ نے تباہ کی، بے روزگاری میں اضافہ آپ نے کیا، غربت میں اضافہ آپ نے کیا، لوگوں سے ان کے گھر آپ نے چھینے. آج کس چیز کا لانگ مارچ ہے؟ اس چیز کا لانگ مارچ ہے کہ مجھے اقتدار سے کیوں نکالا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ملک کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا آپ نے، اور اب آپ اتنی ڈھٹائی کے ساتھ
انتشار پھیلا رہے ہیں، امن امان خراب کر رہے ہیں، اور جو کانسٹیبل شہید ہوا وہ بیچارہ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، اس کے اوپر چھت سے فائرنگ کی گئی۔ آپ کے لوگ آپ کی ہدایت پر یہ کام کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ سے بزدل آدمی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا۔ کیوں چھپ کے بیٹھے ہو اپنی حکومت کے حصار میں؟ آؤ بنی گالا، آؤ لاہور، آؤ میاں والی۔ یہ جان کے پنجاب سے گیا کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ ہدایات دی ہیں کہ اسلحہ اکٹھا کیا جائے اور جگہ جگہ پر گولیاں چلا کر امن خراب کیا جائے۔ آپ کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت پنجاب نے بہت سوچ سمجھ کر دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ نے جو منصوبہ بندی کی ہے اور آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہدایات جاری کی ہیں، ہمیں سب اطلاعات ہیں کہ آپ کے لوگ یہاں لاشیں گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کی روایات بھی یہی ہیں۔ جب 126 دن کے دھرنے ہوئے تب بھی لوگوں کو جان سے جانا پڑا تھا۔ آج بھی وہ منظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دکھائیں جی جنہوں نے فائرنگ کی ہے یہ کون لوگ ہیں، ان کے چہرے بھی عوام کے سامنے لائے جائیں۔ انہوں نے اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ، یہ ساجد بخاری صاحب ہیں، یہ لاہور کے تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری، انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر چھت سے گولیاں چلائیں، اور یہ پرواہ نہیں کی کہ آگے باوردی پولیس والا ہے وہ بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوا۔ اور آپ دیکھیں کہ کیا حشر کیا۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ ایک بندہ آپ کی حفاظت کے لیے، ملک و قوم کی خدمت کے لیے اپنی ڈیوٹی پر مامور ہے، اور آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے گولیاں برسا رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ یہ ہر ضلع میں کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی سپاہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ عمران خان صاحب خود تو چھپ کر بیٹھے ہیں، اس صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے یہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان۔ تو یہ اس سے بزدل آدمی کوئی نہیں ہے۔ یہ کپتان اس وقت لیٹا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری حکومت نہیں رہی، یہ بدلہ لیا جائے پاکستانی عوام سے اس بات کا۔ آپ کے لانگ مارچ کے مقاصد اس کے علاوہ اور کیا ہیں؟ آپ کیا ہدف جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لانگ مارچ کے ذریعے، سوائے انتشار کے، سوائے قتل و غارت کے، سوائے افراتفری کے؟ اور آپ ہمیشہ سے اس ملک میں آپ نے لوگوں کو اکسایا ہے کہ امن امان خراب ہو۔ چلا چلائیں ان کی پرانی ویڈیوز، دکھائیں لوگوں کو کہ یہ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں، سنائیں۔ جب آپ کہتے تھے کہ میں یہ اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا، ٹھوک دو، مار دو، قتل کر دو، یہ پی ٹی وی کی کال سنائیں جی، جو پی ٹی وی حملے کی کال ہے۔ یہ پی ٹی وی کے اندر دوسرے محسوسیاتی بند ہو گئی ہے۔ یہ پی ٹی وی پہ حملے کی مبارکباد دی جا رہی ہے کہ پی ٹی وی کی نشریات بند ہو گئی ہے، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں عصمت اللہ جنیجو، یہ دیکھیے گا،
یہ آپ دیکھیں کہ ایک باوردی ایس ایس پی ہے، اس کو باقاعدہ وہاں پہ لٹا کے سوٹیوں کے ساتھ مارا گیا. اس کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور تھا، وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا. تو عمران خان صاحب، آپ کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ اس ملک میں انتشار پھیلائیں. آپ نے چینی صدر کا دورہ ملتوی کروایا، آپ نے لوگوں کی جانوں کے ساتھ ایک کھیل کھیلا. آپ کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. اور آپ کے جو اسلحہ بردار لوگ جتھوں کی شکل میں لاہور میں موجود ہیں، پنجاب کے مختلف اضلاع میں موجود ہیں، ہمیں ان کی تمام اطلاعات ہیں. اور قانون حرکت میں آئے گا اور آپ سے آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. آپ کو صرف اپنی ذات کا خیال ہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کن مشکلات سے دوچار ہیں. اور یہ جو شہید کانسٹیبل ہے، آپ کے لوگوں نے جس بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا، آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف جنازے میں شریک ہوں گے اور وہ ان کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کریں گے. اور جو ایک شہید کو اس کی جان تو واپس نہیں آ سکتی، وہ نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے جو عمران خان کی ہدایت پر سیدھے فائر کیے گئے. مگر جو سرکاری طور پر شہداء پیکج ہے، اس کے تحت جو بھی امداد ہو سکی پنجاب حکومت کرے گی، اور ان کے بچوں، ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت رکھیں گے. یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ 5 بچوں کو ان کا کیا قصور تھا. زبیر جس کی عمر 8 سال ہے، بلال جس کی عمر 5 سال ہے، سلمان جس کی عمر 8 ماہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں، عافیہ جس کی عمر 11 سال ہے، مسکان جس کی عمر 4 سال ہے. ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ آپ اقتدار میں نہیں رہے اور آپ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی انا کی بھینٹ معصوم جانوں پر چڑھا دیں گے. اور خود آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ چھپ کے بیٹھے ہیں، حصار میں بیٹھے ہیں. آئیں نا، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیں لاہور سے لیڈ کریں لانگ مارچ کو. اگر ہمت ہے تو آؤ ذرا یہاں پہ لاہور سے لانگ مارچ کو لیڈ کرو. لگے پتہ جو روایتی روٹ ہوتا ہے لانگ مارچ کا، جو جی ٹی روڈ سے جس کا آغاز ہوتا ہے. اور ہمیشہ آپ نے بھی جب لیڈ کیا ہے تو آپ نے ہمیشہ جی ٹی روڈ سے لیڈ کیا ہے. مگر آپ اتنا ڈر گئے ہیں، اتنے خوف میں مبتلا ہیں کہ اب آپ پشاور جا کے چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ فواد چودھری صاحب آج اس شہادت کو بھی سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں. شرم آنی چاہیے آپ کو. شرم سے ڈوب مرو. تم بھی چھپ کے پشاور بیٹھے ہو، آؤ نا جیلم اپنے ضلع سے لیڈ کرو لانگ مارچ کو. اس شہادت کے بعد بہت سوچ سمجھ کے دفعہ 144 کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید کسی کو انتشار پھیلانے کی، امن امان کو تباہ کرنے کی، معصوم زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کے مقاصد اور ہیں، آپ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں خدا نخواستہ. آپ چاہتے ہیں کہ جو تباہی آپ نے 3.5 سال میں کی، آپ اپنے خلاف لانگ مارچ کر رہے ہیں. کس چیز کی لانگ مارچ ہے؟ کبھی مذہب کو استعمال کرتے ہیں، امر بالمعروف، کبھی آپ بین الاقوامی سازش کہتے ہیں. خود آپ کے تانے بانے پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں جا کے. خود زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین چلاتے رہے ہیں صادق خان کے خلاف. تب آپ کو بین الاقوامی سازش یاد نہیں آئی تھی؟ لوٹ مار کا بازار گرم کیا، مافیاز کو پروان چڑھایا، اور اب لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے پر آ گئے ہیں. آئیں لانگ مارچ لے کر. ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ سے موبلائزیشن نہیں ہو رہی، اس لیے آپ پشاور چھپ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ سے لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. اور ہم نے آپ کو مکمل فری ہینڈ دیا جلسے کرنے کا. جہاں آپ نے چاہا آپ نے جلسہ کیا، مگر آپ کو قتل و غارت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آئیں نکلیں، کریں لوگوں کو موبلائز. ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں اس لانگ مارچ کے لیے، اس لیے آپ نے یہ گولیاں برسائی ہیں اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ آپ گولیاں برسائیں. مکمل طور پہ اس وقت پنجاب میں امن مان بحال ہے، اور اللہ کے فضل سے
ہم بالکل آئین اور قانون کی طے شدہ حدود کے تحت چلیں گے اور کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ بزدل کپتان جو چھپ کے بیٹھا ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے, اور اگر ہمت ہے تو آئے, مگر یہ نہیں آئے گا. اس نے لوگوں کو استعمال کرنا ہے انتشار پھیلانے کے لیے, اور ہم مکمل طور پر پورے اعتماد ہیں انتظامیہ سے. آج وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے اور مکمل ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ عام شہریوں کی زندگی کا تحفظ کیا جائے اور ہر قسم کے انتشار کو روکا جائے. میں اب درخواست کروں گا حسن مرتضیٰ صاحب سے, پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر, کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بس نافذ ہو رہی ہے اگلے بہت شکریہ جی. عطا طاہر صاحب بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بتا رہے تھے, اور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس کے لیے ہم نے ساری زندگی جدوجہد کی, آزادی اظہار رائے کے لیے, ہم نے پرامن احتجاج کے لیے, صحافتی کارکنوں کے لیے, آج اس ملک میں اس آزادی کا نجائز فائدہ اٹھانے کے لیے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگوں کو انارکی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ملک میں بد امنی اور اس سوچ کے ساتھ کہ اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں, ہمیں آج یہ اقدامات اٹھانے پڑ رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جن عہدوں پر, جن آئینی عہدوں پر غیر آئینی لوگ بیٹھے ہیں, ان سے یہی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس ملک میں افراتفری چاہتے ہیں. اور جیسے ابھی ایک ٹیلی فون کال جو آپ ساروں کے سامنے سنائی گئی, اس میں بھی ایک آئینی عہدے پر بیٹھا ہوا, اس ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے پر بیٹھا ہوا شخص مبارکبادیں دے رہا ہے کہ پی ٹی وی پہ قبضہ ہو گیا ہے, توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے, نشریات بند کر دی گئی ہیں. اس پہ وہ اپنے وزیر اعظم کو, سابق وزیر اعظم کو مبارکبادیں پیش کر رہا ہے. اور جب یہ سارے حالات پھر ایک ایس ایس پی کو, اور وہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر ایک ایس ایس پی کو لاٹھی بردار لوگ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور فاتحانہ انداز میں وہاں پہ کھڑے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں جو بعد میں ریلیز کی گئی, اور جن پہ بڑے فخریہ انداز میں یہ کہا گیا کہ اگر ہمارے کسی کارکن کو پکڑا گیا تو آئی جی ہم تجھے الٹا لٹکا دیں گے, فلاں عہدہ ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ریاست کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیلنج ہے. اگر ریٹ آف گورنمنٹ ختم ہو جائے گی تو پھر عام آدمی, شریف آدمی ان سڑکوں پر نہیں چل سکے گا. اور آپ سب کی نظروں سے گزرا ہوگا جس طریقے سے شیخ رشید صاحب جو ڈائس پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جلا دو, گرا دو, پکڑ لو, مار دو, اڑا دو, اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ اگر انہیں کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ کیپٹل میں داخل ہوں اور وہاں پر جو ڈپلومیٹس ہیں, وہاں پہ ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے, وہاں پر ہماری اعلیٰ بیوروکریسی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, کیا ان کے حوالے کر دیا جائے؟ کیا ملک کو ایک جتھے کی خواہش پر, ان کی خواہش پر ان کے حوالے کر دیا جائے جو ایس پی کو بھی مار رہے ہیں, جو آئی جی کو بھی چیلنج کر رہے ہیں, جو پولیس کانسٹیبل کو بھی گولیوں سے اڑا رہے ہیں؟ ان لوگوں کے حوالے یہ ملک نہیں کیا جا سکتا. یہ بے شمار قربانیوں کا نتیجہ ہے, اور وہ سیاستدان تھے جن کی قربانیاں تھی, وہ عام آدمی تھا جس کی قربانیاں تھی, وہ محنت کش تھا جس کی قربانیاں تھی. وہ کسی اس قسم کے
لوگوں کی قربانیاں نہیں تھی جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ سے گلاس پانی کا بھی نہ بھر کے پیا ہو. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم مالک ہیں اس ملک کے, ہم وارث ہیں ان شہیدوں کے جن کی قربانیوں سے یہ ملک حاصل ہوا. اور آپ کے سامنے وہ دن بھی اور وہ آوازیں بھی آج تک آپ کے کانوں میں گونج رہی ہوں گی جن میں یہ صدائیں بلند ہوتی تھی سول نافرمانی کی کہ بجلی کا بل آئے تو وہ جلا دو, اگر تمہیں کوئی یوٹیلیٹی بل آتا ہے وہ ادا نہ کرو. اور اپنے جو بیرون ملک پاکستانی تھے ان کو اکسایا جاتا تھا کہ اپنا پیسہ ہنڈی کے ذریعے پاکستان بھیجو. کوئی آدمی جو ہے وہ پیسہ نہ بھیجے اس گورنمنٹ کو. اور اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنہوں نے ایم این اے سے استعفے دے دیے ہیں وہ آج تنخواہیں بھی لے رہے ہیں, سرکاری گاڑیاں بھی استعمال کر رہے ہیں, سرکاری رہائشوں میں بھی رہ رہے ہیں, اور اتنی بے شرمی کے ساتھ باہر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں, یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, یہ اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں. اور شرم کرو, تم لوگوں نے استعفے دے دیے, کس منہ سے وہ پیسے نکلوائے تم نے تنخواہوں کے, کس منہ سے آج ان گاڑیوں پر بیٹھ کے سفر کر رہے ہو جب تم اس عوام کی خدمت ہی نہیں کر رہے. تم سے وہ حق چھین لیا گیا ہے بذریعہ عوام, تم وہ گاڑیاں رکھ کے بیٹھے ہو, تمہارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور تم اتنے دلیر ہو, ہم تو سنتے تھے, ٹی وی پہ ہم فوٹیج دیکھتے تھے کہ آپ کے گھر پولیس نے ریڈ کیا زمان پارک میں, اور آپ گھر میں بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر دیوار پھلانگ گئے. اور ایک نجی ٹی وی کے ایک اینکر نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے کہا جب میں ایک دیوار پھلانگا تو آگے ایک اور 10 فٹ کی دیوار تھی, مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ وہ دوسری بھی 10 فٹ کی تھی, مجھے بتایا لوگوں نے, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں کیسے بھاگ گیا. آج اتنے تم لیڈر دلیر ہو, سارا دن سٹیج پہ کھڑے ہو کر میرے قائد کی, میرے شہید قائد کی مثالیں دیتے ہو. وہ شیر بنو نا, اس نے تو پھانسی لے لی. میں تمہیں 50 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر بھٹو بننا ہے تو پھر پھانسی بھی چڑھنا ہے. یہ ممکن نہیں کہ تم برگر کھا کر ہی کہو کہ میں بھٹو بن جاؤں گا. ابھی تو کوڑے بھی لگیں گے بیٹا, ابھی تو قلعے اور جیلیں بھی آئیں گی. آپ اتنے دلیر بنے, پنجاب میں آئے, کوئی آپ کو گولی نہیں مارتا, میں ذمہ دار ہوں آپ کا. ہاں, جو آپ نے ڈکیتی کی ہے, اگر آپ گوگی مارچ کریں گے, اگر آپ گوگی بچاؤ تحریک چلائیں گے, اگر آپ اپنی چوری چھپانے کی تحریک چلاؤ گے, اگر آپ علیمہ باجی کو بچانے کی کوشش کرو گے, اگر تم اپنے دوسرے مالی سہولت کاروں کو بچانے کی کوشش کرو گے تو پھر قانون اپنا راستہ لے گا. اور یہ متحدہ حکومت جو ہے یہ تمہارے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوگی. یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, یہ پاکستان ہم سب کا ہے. اس پاکستان کو بچانا ہم سب پر واجب ہے, اور سب سے زیادہ قربانیاں تو ہماری ہیں. میری پارٹی کے ایک دھماکے میں 300 کارکن شہید ہوتے رہے ہیں, میرا قائد شہید ہوا ہے, میری قائد شہید ہوئی ہے. تم اس کے وارث بن کے اور آج بھاگ کے کے پی میں جا کے سہارا لیتے ہو اور چھپتے ہو. جب بڑکے مارتے تھے پورے پنجاب میں کسی نے تمہارے ماتھے پہ ہاتھ نہیں رکھا, اور آج جب وقت آیا ہے آپ کو عوام کے ساتھ رہنے کا, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا, آج تم بھاگ کر ادھر چلے گئے ہو. تم لوٹے بنانے والی فیکٹری تھی, تم لوگوں کے ضمیر خریدنے والے شخص ہو, تم کشمیر فروش ہو. اگر تم اس ملک میں بدامنی پھیلاؤ گے, اگر اس ملک کے اندر انتشار پھیلاؤ گے تو پھر ریاست اپنا راستہ لے گی. جو قانون کے مطابق ہوگا وہ آپ کے ساتھ ضرور ہوگا. اور اس ملک میں امن ہماری اولین ترجیح ہے. اس ملک کی اکانومی کو سہارا دینا جو تمہاری وجہ سے برباد ہوئی ہے, جو تمہاری 4.25 سال کی حکومت کے اندر تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے, اس کو بچانے کے لیے یہ حکومت ہر اقدام کرے گی.
تم نے IMF سے معاہدہ کیا کہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھاؤں گا، کیوں کم کی؟ جب نو کانفیڈنس آیا تو کیوں وہ قیمتیں کم کی؟ آج اس حکومت کے سامنے ایک نیا چیلنج چھوڑ کے چلے گئے. تم اس حکومت کو بھی اس طرح چلاتے رہے جیسے مافیاز تمہیں چلاتے رہے. تم ڈٹ کے نہیں کھڑے ہو سکتے کپتان. تم ہر جگہ لیٹے ہو، تم ہر جگہ لیٹے ہو، وہ چاہے کوئی مافیا ہو یا چاہے کوئی قانون کے مطابق چلنے والی حکومت ہو. اب قانون نے اپنا راستہ لیا ہے، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اپنی پولیس کو، اپنی رینجرز کو، اپنی افواج پاکستان کو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، اور کسی بھی دہشت گرد کو اس ملک میں دہشت گردی نہیں کرنے دیں گے. عمران خان صاحب تھے، تو اگر انہوں نے مشورہ دیا تو کیا ان پر بھی کوئی قانون لاگو ہوگا؟ 109 پر لگے گی؟ اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ یکم تک جو ہے وہ نئے گورنر پنجاب جو ہے وہ خلف لے لیں گے، کیا ان کے راستے میں بھی کوئی قانونی مسائل حائل ہیں؟ دیکھیے، پرچہ درج کر لیا گیا ہے متعلقہ سب انسپیکٹر کی مدعیت میں، اور اس میں دہشت گردی کی بھی دفعہ لگی ہے. تفتیش جاری ہے. جیسی تفتیش میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی تو جو بھی اس کے پیچھے کردار ہیں ان کو آپ کے سامنے لایا جائے گا. دیکھیے، گورنر کا اصولی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب صدر نے یہ انکار کر دیا اور کہا کہ میں بلیغ الرحمان صاحب کو گورنر نہیں لگاؤں گا، میری نظر میں عمر سرفراز چیمہ آج تک گورنر ہے، تو وہ ٹائم لمٹ ختم ہو گئی ہے. جو 15 دن اور 10 دن کی پابندی ہے وہ تب ہوتی ہے جب ایڈوائس جو ہے وہ پڑی رہے. آپ نے جب ایڈوائس واپس کر دی اور قانونی طور پہ آپ انکار نہیں کر سکتے تھے، تو میری دانش میں قانون کے مطابق بلیغ الرحمان صاحب کو آج گورنر لگایا جا سکتا. میں بہت کلیئر ہوں، میری اٹارنی جنرل صاحب سے اس پہ بات ہوئی ہے، قانونی ماہرین سے بات ہوئی ہے، تو پریزیڈنٹ صاحب نے ہمارے ہاتھ میں بہت بڑا ہتھیار دے دیا ہے. اگر وہ انکار نہ کرتے تو پھر 10 دن کی لمٹ لاگو ہوتی جو یکم کو ختم ہوتی، مگر انکار کر کے انہوں نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ ہم جب چاہیں گورنر پنجاب تعینات کر دیں. دیکھیے اور یہ بھی بتائیے گا کہ راستے بھی کیا بند کرنے کی تجویز ہے؟ موٹر وے کا جرا بند کر رہے ہیں؟ دیکھیے، بالکل یہ تجویز ہے. اور جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں تمام شہروں کے آگے کنٹینر لگا دیے گئے ہیں. یہ پالیسی کس لیول پہ طے ہوئی جبکہ ابھی لوگ ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے، اور دوسری کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہم کریں گے کہ یہ فیصلہ یہیں سے کنٹینیو ہوگا 144 کا؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب رات پولیس کانسٹیبل کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ہم نے رپورٹیں منگوائی تو پتہ یہ لگا کہ جگہ جگہ ان کا یہ پروگرام ہے کہ وہ فائرنگ بھی کریں گے، اور کچھ لوگوں کو اس کام پر تعینات کیا گیا ہے، مامور کیا گیا ہے کہ آپ افراتفری پھیلائیں. تو اس صورتحال میں کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ عام شہریوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگائے. مین شاہراہیں ساری بند ہوں گی انشاءاللہ، اور شہر کے اندر آمد و رفت پہ اس طرح سے پابندی نہیں ہے، مگر جی ٹی روڈ کو بند کیا جائے گا. جی ٹی روڈ اور موٹر وے اس پر فیصلہ کر لیا گیا ہے، ان کو بالکل بند کیا جائے گا، اور کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی. باقی جو عام آمد و رفت ہے شہروں کے اندر وہ بالکل جاری رہے گی، اور انتظامیہ کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ایمبولینسز مریضوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے، سہولت فراہم کی جائے. مگر اس آڑ میں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اور کل انہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو شہید کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا آگے کی منصوبہ بندی کیا تھی. ایک دیکھیے، بات یہ ہے کہ چھاپے تو چلیں بڑی چھوٹی چیز ہے. میں اب کیا بات کروں کہ فریال تالپور صاحبہ سے لے کر مریم نواز شریف صاحبہ کو سزائے موت کی چکیوں میں بند کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو 22 ماہ 3 سال جیلوں میں بند کیا گیا. کبھی پوچھیں آہا چیمے کے بچوں سے جا کے، اس کے 3 سال کے بیٹے کو پوچھیں
کہ جب اس کا باپ گھر سے گیا تھا وہ 3 سال کا تھا، آج وہ 6 سال کا ہے، اس کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ قصور تھا کہ وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنا شہباز شریف کے خلاف۔ تو یہ لانگ مارچ کے حوالے سے ہم نے ان کو اجازت دی جہاں مرضی جلسے کریں، جہاں مرضی اجتماعات کریں، ہم نے ان کو کبھی نہیں روکا، مگر کل ہمیں اطلاعات تھی کہ اسلحہ بردار جتھے لاہور سے روانہ ہو رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں انہوں نے اسلحہ بردار جتھے تشکیل دیے ہیں جن کے ذمہ لگا ہے کہ لاشیں گراؤ اور اس ملک میں اتنی انارکی پیدا کر دو کہ یہ سب ملیا میٹ ہو جائے۔ تو اس کی کسی بھی معاشرے میں اجازت نہیں ہے۔ میں ایک سیکنڈ یہ ایڈ کرنے دے شاہ جی کو، میں تھوڑا سا کروں جی۔ آپ نے اس کو ملایا ہے کہ پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، آپ نے نہیں روکا۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک کسی سرکاری املاک کو، کسی پبلک پراپرٹی کو ایک پتھر تک نہیں مارا۔ ہمارے لانگ مارچ میں کراچی سے اسلام آباد تک اگر ایک گملہ بھی ٹوٹا ہے تو اس کے جواب دے ہیں ہم، اور آپ ان کے ساتھ ہمارا لانگ مارچ ملا رہے ہیں جنہوں نے 126 دن کے دھرنے میں 126 وقوعے کیے، جو ہر روز سرکاری افسران کو للکارتا تھا، جو کہتا تھا نہ میں جوڈیشری کو مانتا ہوں نہ میں سرکار کو مانتا ہوں۔ آپ ان کے ساتھ ہمیں مکس اپ نہ کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مار کھاتی رہی ہے، وکٹم رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا۔ گزارش یہ ہے کہ اوورال جو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا، وہ رائٹ اس صورتحال میں کیسے وہ ایکسرسائز کرے گا؟ اپنا ظاہر رائٹ تو ان کو دینا ہے، اور جو کانسٹیٹیوشن نے بھی دیا ہے، تو کیا حکومت کا تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کوئی اس حوالے سے ہے تاکہ اس سارے جو پروسیس ہے ان کا ایک رائٹ ہے وہ ایک کمفرٹیبل لیول پہ ہو جائے جس میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہ ہو؟ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا کیونکہ بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا آپ کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، اب آپ جو حکومت میں ہیں آپ کا بھی رابطہ، اس کو انشور کیجیے گا۔ دوسرا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جو آپ نے ابھی بات سنائی ہے عمران خان صاحب سے لا کرنے کی، تو اٹ شوز کہ اس وقت کالز جو ہیں ادارے انٹرسیپٹ کرتے تھے۔ اس وقت جب یہ کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے، میڈیا پہ آئی ہے، اس کا مطلب اس وقت اس حکومت کے دور میں کالز انٹرسیپٹ ہوتی تھیں، اس کا دفتر۔ دیکھیں، جب غیر معمولی صورتحال درپیش ہو اور ریڈ زون ایک بہت سینسٹیو جگہ ہے جہاں پر ایوان صدر بھی ہے، جہاں پر وزیر اعظم کا گھر بھی ہے، جہاں پر نیشنل اسمبلی بھی ہے، جہاں فورن آفس ہے، پوری حکومت اس 2 کلومیٹر کی ریڈیس کے اندر ہے۔ جب وہاں پہ مسلح جتھے، ڈنڈے، کیل، غلیلیں لے کر جائیں گے تو پھر سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس سچویشن کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ کوئی اندوناک واقعہ نہ ہو، تو یہ کام اس وقت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اس وقت کی جو صورتحال تھی اس کے مطابق تو بالکل کیا ہوگا۔ دیکھیں پرامن، میں آ رہا ہوں عمر صاحب، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ، اگلے سوال کا جواب دینا پرامن۔ دیکھیں، آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے کہ پرامن احتجاج کو ہم نہیں روک سکتے، نہ ہم نے روکنا ہے، نہ ماضی میں روکا ہے۔ یہ جس شہر گئے ہیں ان کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی ہے، مکمل ان کی سہولت کاری کی ہے، مگر مسلح جتھوں کی شکل میں قتل و غارت کی منصوبہ بندی کر کے جو نکلے گا اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور دیکھیے، ہمیں اطلاعات تھیں، ہمارا خدشہ تھا، کل جب ریڈ ہوئی، ابھی ریڈ ہوئی نہیں تھی، چھت سے فائرنگ کر کے کانسٹیبل کو شہید کر دیا۔ پولیس کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یعنی آپ کبھی پولیس پر ایک الزام لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں آئی جی کو الٹا لٹکا دوں گا۔ تو یہ جو سارا دن گرمی میں، دھوپ میں، سردی میں، بارش میں پولیس کے اہلکار ہماری ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، اپنے بال بچوں سے، گھر بار سے دور، آپ ان کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ آپ کا جب دل کرے گا آپ ان کو قتل کر دیں گے؟ اس بات کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ تحریک انصاف کے کارکنان کے حوالے سے جو کل سے گرفتاریوں کے لیے ریڈ ہو رہی ہے، کتنے رہنما اور کارکنان پنجاب بھر میں گرفتار ہوئے؟ دیکھیے، وہ ڈیٹیل آپ سے شیئر کر لی جائے گی، مگر وہ اپنے لیڈر کی انہوں نے اچھی پیروی کی ہے، بہت سارے لوگوں نے دیوار پھلانگے ہیں، بھاگے ہیں، تو یہ اس کام میں مہارت حاصل ہے ان کو۔ ہم تو چلے سینہ تان کے گرفتاریاں بھی دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کی شہادتوں کی بھی ایک روایت ہے،
تو ہم نے کبھی دیوار پلان کے نہیں بھاگے, اللہ کا بڑا شکر ہے. اور یہ بہت بڑے 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 نام کل دیوار پلان کے بھاگے ہیں اور سٹور روم میں چھپے ہیں, کوئی واش روم کسی نے بند کر دیا ہے اندر سے. تو اب اگر باتھ روم اور سٹور روم پہ نوبت آ گئی ہے تو سیاست نہ کریں, کوئی اور کام کر لیں. صاحب یہ بتا دیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے انہوں نے کہا کہ جن ایم پی ایز کے گھروں کے اوپر رات کو جو ہے ریڈیں ہوئی ہیں وہ اس کی ویڈیوز تمام جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پیش کریں تو وہ خود ایکشن لیں گے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف خود ایکشن لینے والا ہوا ہے, کیونکہ وہ ان کو سیدھی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جب چاہتے ہیں اجلاس بلا کے اپنی مرضی کی کارروائی کر لیتے ہیں, 10 منٹ میں اجلاس کو ریپ اپ کر لیتے ہیں. تو یہ اگر کارروائی ہونی چاہیے تو وہ آرٹیکل 6 اور بہت ساری اور دفعات جال سازی کی بھی پرویز الہی کے خلاف لگتی ہیں. صاحب یہ بتائیے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں آپ نے پنجاب کے 34,000 کے ڈپٹی کمشنر تبدیل کیے اور تمام ریجن کے آرگوز تبدیل کر دیے. پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب عبداللہ سنور کو ہٹا دیا گیا اور اسپیشل سیکرٹری ہوم ظہور صاحب کو جو ہے وہ چھٹی پہ بھیج دیا گیا ٹریننگ پہ. کیا بہت زیادہ خطرات ہیں, کوئی غیر معمولی صورتحال ہے جو اتنا انتظام کیا جا رہا ہے لانگ مارچ؟ نہیں دیکھیے, یہ لانگ مارچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اے سی ایس کا دیکھیے, اے سی ایس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لانگ مارچ سے. ہم آئے ہیں, حکومت میں ہیں, روٹین کے تبادلے ہیں جو ہونے تھے, مرحلہ وار ان کو کیا جا رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے اگلے ہفتہ 10 دن یہ جاری رہیں گے, کیونکہ پچھلی انتظامیہ کے ساتھ تو چلا نہیں جا سکتا. اب دیکھیں نا, ایک بندہ گوگی کو پیسے دے کے لگا ہے, اب اس سے ہم کیا کام لیں گے؟ وہ تو اپنی ریکوری کر رہا ہے کہ میں نے گوگی کو 2 کروڑ دیا تھا, میں نے 3 کروڑ کما کے جانا ہے. تو دیکھیے وہ گوگی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تبدیل ہونا ضروری تھی, اور گوگی ایڈمنسٹریشن کو چینج کیا جا رہا ہے اور وہ ہوتا رہے گا ساتھ ساتھ. مگر پوری انتظامیہ کو ایک ہی جھٹکے سے چینج کر دینا یہ کسی بھی بیوروکریسی کے سسٹم میں مناسب نہیں ہوتا. اس کو مرحلہ وار اور کسی ترتیب سے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کی جگہ بھی جس کو لگانا ہے وہ انٹرویوز ہوتے ہیں, رپورٹیں آتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں. تو یہ اس لیے لاسٹ کوسچن, لاسٹ کوسچن.